اندرونی کمزوریاں نہ ہو تو بیرونی سازشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خصوصاً قوموں کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ قوموں کا عروج و زوال اور تاریخ کا سبق۔ آج کے مسلمانوں میں اگر یہ لالچ ختم ہو جائے، جھوٹ فریب دھوکہ دہی عقربہ پروری حد سے زیادہ اسمارٹ بننے کی سوچ و فکر اگر ختم ہو جائے، دوسرے کو بھی ہم انسان سمجھنے لگیں، تو یقین کیجئے کمزوریاں طاقت میں بدل جائیں گی، کمزوریاں مجبوری نہیں بنیں گی۔ بیرونی سازش، شیطانی سازش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ایک قدرتی سا عمل ہے، قانون فطرت ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا مسئلہ اتنا ہی اہم اور قدیم پرانا ہے جتنا کہ خود انسان کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی قوم کا اقتدار، کسی بھی قوم کا عروج، کسی بھی قوم کی ترقی یا زوال تنزلی ہمیشہ نہیں قائم رہ سکتی، کیونکہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات حی القیوم ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا رب خالق۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہماری تنزلی، ہماری ڈکلائن، ہماری پریشانی، ہماری ڈیفالٹ، ہماری مجبوری اس کی وجہ رب ہے، نہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اگرچہ فطری اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، مگر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اسباب نہ ہو، زوال کے اسباب نہ ہو، عروج کی وجوہات نہ ہو۔ کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن کے عروج، ترقی اور زوال، فال میں بہت سے اسباب اور اس کے ایلیمنٹس، عوامل کو کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ انسانی سوچ و فکر کا دخل، انسانی عمل کا دخل، انسانی بد نیتی نیک نیتی کا دخل۔ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں بہت سے اسباب موجود ہیں جو کہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ عروج یعنی ترقی، زوال یعنی تنزلی فال کے بارے میں مسلم قوم، مسلمانوں کی تاریخ نہایت ہی واضح اور مکمل نمونہ، اسلام کا نمونہ، اسوہ حسنہ ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم صرف والعصر کے 4 پوائنٹس کو سمجھ لیں تو عروج ہی عروج ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔